السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارینہ صدیقی ہم ٹاک پہ ایک بار پھر آپ کے سامنے، اور ایک اور چھوٹی سی بات۔ ہم اکثر اپنے اطراف موسموں کا نظارہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کتنا خوبصورت ہے، سبحان اللہ، لیکن ہم نے کبھی غور کیا ہے یہ سارے موسم، یہ ساری فضائیں، یہ سب چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیوں، کس لیے بنائی ہیں؟ ہمارے لیے اس لیے بنائی ہیں کہ ہم غور و فکر کریں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس چیزوں پہ غور و فکر کریں، ہم ان چیزوں پہ سوچیں سمجھیں۔ قرآن جو ہے وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا ہے کہ ہم اس کو صرف پڑھیں اور طاق پہ سجا کے رکھ دیں، پھر اس کے بعد جب رمضان آئے یا پھر اور کوئی خاص راتیں آئیں تو ہم بہت ساری دفعہ قرآن کا خاتمہ کریں، پورا کریں، اور اس کے بعد ایک دوسرے سے بریگ کریں۔ ہماری دینی جو ہے قدر و منزلت اسی سے ناپتے ہیں ہم ایک دوسرے کی، کہ ہم نے کتنی دفعہ قرآن ختم کر لیا، کتنے سپارے پڑھ لیے، کون کتنا آگے ہے۔ لیکن کیا ہم نے کسی ایک جز پہ بھی کبھی، یا اس کے ایک منزل پہ بھی کبھی، یا اس کے ایک رکوع پہ بھی کبھی، یا اس کی چند آیات پہ بھی کبھی غور و فکر کیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم نے غور و فکر نہیں کیا تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی اہم چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب ہمارے اور آپ کی طرح وہاں پہ قرآن سب کے پاس پورا نہیں تھا، بارہا آیات اتر رہی تھی، پورا قرآن کی جو وہ تھی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے ہی دوران صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک پوری طرح اس کو سمجھ نہ لے۔ اور ان کے ٹیچر کون تھے؟ ہمارے اور آپ کے ٹیچر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا منشا کیا تھا؟ ان کا منشا تھا کہ قرآن کو پورا سمجھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کیا جائے۔ قرآن کوئی ایک عام کتاب نہیں ہے، قرآن ایک عدل کی کتاب ہے، اللہ کے قانون کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ضابطہ حیات کی کتاب ہے، جو ہم سب انسانوں کو جنہیں اللہ کا خلیفہ بنا کے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے ان کو اپنے اوپر پورا لاگو کرنا ہے، اس قانون کو، اس شریعہ کو، اس پورے ضابطہ حیات کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ ہم نافذ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے وہ قانون کیا ہے، ہمیں صرف چھوٹی چھوٹی سی چیزیں یاد ہیں، اس کی سزا یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے۔ کبھی سوچئے گا کہ جو صحابہ کرام کرتے تھے ہم اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر ہم پورا نہیں کرتے تو کیا عاشق رسول حقیقت میں وہ تھے یا ہم ہیں جو ذرا سے کارٹون پہ چیزیں جلا دیتے ہیں، پابندی سنت نہیں کرتے؟